الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الدجى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ريحان الدنيا والآخرة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهلية فليس منا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، محرم الحرام کا یہ دوسرا جمعہ ہے. اور اس مہینے کے بارے میں پڑھے لکھے لوگ، کچھ ان پڑھ اور کچھ پڑھے لکھے جاہل اس مہینے کے مفہوم کو غلط سمجھتے ہیں. اس مہینے کو خاص کر دیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے. بعض لوگ اس مہینے کو منحوس کہتے ہیں کہ اس میں نواسہ رسول کی شہادت ہوئی.
ہر انسان اپنے ذہن کے مطابق سوچتا ہے، لیکن یہ مہینہ بڑا متبرک مہینہ ہے۔ یہ تو آپ نے حضرات نے سنا ہوگا علماء کرام سے کہ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، بعض لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یہ بھی تو غلط فہمی ہے نا۔ آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے بلکہ آدم علیہ السلام کو بنایا گیا۔ یہ لائٹیں جلا دو، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ بعض میرے جیسے طالب علم جوش میں آ کے کہہ دیتے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو یہ بات ذہن میں اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ آدم علیہ السلام پیدا بولو بلکہ بنائے گئے۔ آج آدھی تقریر میں نے کرنی ہے، آدھی آپ نے کرنی ہے۔ تو جس مہینے میں آدم علیہ السلام کو بنایا گیا وہ مہینہ محرم کا تھا۔ اللہ نے کائنات کی ابتدا محرم سے کی، بولتے جاؤ، کائنات کی ابتدا، اور اس کی انتہا بھی سنا ہے نا علماء کرام سے، بولتے جاؤ، سنا ہے نا علماء کرام سے۔ تو چلو آج مجھ سے یہ سن لی کہ ابتدا تو محرم سے ہوئی، تو یہ تو آپ نے سنا ہے کہ انتہا بھی محرم میں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت کے نزدیک شروع سے یہ مہینہ محترم ہے، عزت والا ہے اور برکت والا ہے کہ اس کی ابتدا کائنات کی محرم میں ہوئی اور انتہا بھی۔ پھر انبیاء علیہ السلام کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جتنے واقعات ہوئے وہ سارے محرم میں ہوئے۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ نے جو بیماری سے شفا دی تو محرم کا مہینہ تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کا تاج پہنایا گیا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنایا گیا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ اللہ نے جتنے بھی یہ کام انجام کرائے وہ سارے محرم کے مہینے تھے۔ تو محرم کا مہینہ عزت والا ہے، محترم ہے، منحوس، بولو منحوس نہیں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ اور دوسری بات، چونکہ جمعہ کا وقت ایک محدود ہوتا ہے، اس میں کوئی بڑی تفصیلی بات نہیں ہو سکتی، بس یہ باتیں میری ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت حسین علیہ السلام کی بات کرنے کے لیے کم از کم 6 جمعے چاہیے۔ کتنے؟ وہ بھی مخصوص خاص باتیں کرنے کے لیے۔ 5 جمعے پڑھنے کے بعد 6واں جمعہ شہادت کا ہو تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حسین کون تھا، حسین کون تھا، پھر سمجھ آئے گی۔ اللہ اکبر۔ باقی دل کے کالے لوگ، اوپر سے اندر سے کالے لوگ کہتے ہیں انہوں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے حضرت حسین کا، اہل بیت کا۔ اور میں نے یہ بات بہت پہلے بھی عرض کی تھی، دوبارہ رپیٹ کر دوں، کیونکہ آپ کی جو دماغ کی میموری ہے وہ بہت کمزور ہے۔ اہل بیت، ہم اللہ کے سب نبیوں کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو۔ پچھلے جمعے یہ بات میں نے دہرائی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے سارے نبی سچے تھے۔ کسی نبی کے ماننے والا کوئی ایک تھا، کسی نبی کے ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا، کسی نبی کے ماننے والے تھوڑے سے تھے، کسی نبی کی نبوت کو بیوی نے تسلیم نہیں کیا، کسی نبی کی نبوت کو باپ نے تسلیم نہیں کیا، کسی نے گھر والوں نے تسلیم نہیں کیا، لیکن نبی سب کے سب کامیاب تھے۔ ایمان ہے نا اس بات پر؟ اب آگے چلیے۔ آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی وہ سب کی سب سچی ہیں۔ تورات، زبور، انجیل، آسمانی صحیفے، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف ادریس اور قرآن کریم،
ساری سچی ہیں، لیکن عمل صرف قرآن پاک پر کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری بات آئیں، جب سارے نبی بھی سچے، کتابیں بھی سچی، تو پھر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں۔ انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبی، تمام انبیاء کرام معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ کہیں۔ تمام نبی، ان سے گناہ، بولو، یہ معصوم ہیں، یہ معصوم ہیں۔ میں نے مثال دے کر کے سمجھایا تھا، یہ ایک گناہ ہے، یہ شراب ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ زنا ہے، یہ چغلی ہے، یہ غیبت ہے، یہ ایک نافرمانی ہے، یہ ایک گناہ ہے۔ بات سمجھیں، یہ ایک گناہ ہے۔ مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ گناہ کے نزدیک نہ جاؤ۔ مجھے اور آپ کو حکم ہے کہ گناہ کے نزدیک نہ جاؤ، اور گناہ کو حکم ہے کہ میرے نبیوں کے نزدیک نہ جانا۔ گناہ کو حکم ہے کہ میرے نبیوں کے نزدیک نہ جانا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ تو اگلی بات سمجھیں، ہمیں حکم ہے کہ گناہ کے نزدیک نہ جاؤ، اور نبیوں کو حکم ہے، گناہ کو حکم ہے کہ تو میرے نبیوں کے نزدیک نہ جانا۔ نبی معصوم ہیں، نبیوں سے گناہ، بولو نبیوں سے گناہ۔ اب آئیے صحابہ کرام کے پاس۔ صحابہ کرام کیسے ہیں؟ فرمایا جس نے بھی میرے نبی کا دامن پکڑ لیا، جس نے میرے نبی کا دامن پکڑ لیا، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، نبی معصوم ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ نبی معصوم ہیں اور صحابہ محفوظ ہیں۔ آپ مثال سے سمجھیں، مثال سے سمجھیں، آپ ایک والد ہیں، اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے، آپ ایک بارش کا موسم ہے، جگہ جگہ پانی ہے، کیچڑ ہے، آپ نے بچے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، آپ نے بچے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، تو آپ سمجھدار ہیں نا؟ بولتے نہیں۔ اور بچہ، بولو بچہ نہ سمجھے، بولتے جاؤ نا، بچہ نہ سمجھے، لیکن نہ سمجھ کا ہاتھ سمجھدار کے ہاتھ میں ہے، نہ سمجھ کا ہاتھ سمجھدار کے ہاتھ میں ہے، بچے کا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں ہے، کیچڑ ہے، پانی ہے، باپ جا رہا ہے، باپ کے ہاتھ میں بچے کا ہاتھ ہو تو پاؤں پھسلے گا، بچے کا پاؤں پھسلے گا، بچہ گرے گا، پانی میں گرے گا۔ جس ابو بکر کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہو، جس عمر کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہو، جس عثمان و حیدر کا ہاتھ محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہو، جس ابو ہریرہ کا، بلال کا، ابو ذر کا، حضرت عباس کا، حضرت امیر معاویہ کا اور دیگر صحابہ کرام کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہو، کیا جو ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہو، جب میرا نبی گناہوں سے معصوم ہے کہ جس نے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا وہ گناہوں سے محفوظ ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ نہیں آئی؟ وہ گناہوں سے محفوظ ہے کہ نہیں؟ بولو نا، گناہوں سے محفوظ ہے نا؟ اب آئیے، انہیں صحابہ کرام کہا جاتا ہے جن کا ہاتھ میرے نبی کے ہاتھ میں ہو، یہ محفوظ ہے۔ اب آگے چلیے، آگے اہل بیت کا نمبر آتا ہے، اہل بیت کا نمبر آتا ہے۔ کسی کالے سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا اہل بیت میں فاطمہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے، حضرت علی ہے، حضرت حسن ہے، حضرت حسین ہے، 5 ہیں۔ کتنے؟ بولو کتنے؟ 5۔ میرے پاک پیغمبر سیدہ فاطمہ الزہرا، علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ 5 تن پاک ہیں، یہ اہل بیت ہیں۔ جی بولو، یہ کیا ہے؟ اہل بیت ہیں۔ ہم بھی کہہ دیتے ہیں ہاں جی اہل بیت ہیں۔ کیوں اہل بیت ہیں؟ کبھی کسی سے پوچھا آپ نے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی؟ مولوی بتاتا ہی نہیں؟ اہل بیت میں سب سے پہلے شوہر کے بعد بیوی کا نمبر ہے۔ اہل بیت میں شوہر کے بعد کس کا نمبر ہے؟ بولو نا، بیوی کا نمبر ہے۔ اگر میرے پاک پیغمبر اہل بیت میں ہیں تو دوسرے نمبر پر سیدہ خدیجہ الکبریٰ اہل بیت میں شامل ہیں۔ پھر بیٹیوں کا نمبر آتا ہے، پہلے ماں کا، پھر
بولتے جاؤ نا، پہلے ماں کا پھر بیٹیوں کا۔ ایسا ممکن ہے کہ باپ کا نام ہو، باپ کے نام کے ساتھ بیٹی ہو، ماں کا ذکر ہی نہ ہو؟ جی میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، کون کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ اللہ کا قرآن سچا یا جھوٹا؟ یا ایھا النبیو، اے میرے محبوب، یا ایھا النبیو، اے میرے محبوب، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، بیوی سے نہیں، بیویوں سے کہہ دو، قل لازواجک جمع کا صیغہ ہے، اگر ایک بیوی ہوتی تو اللہ فرماتے یا ایھا النبیو قل لزوجک، اے محبوب اپنی بیوی سے کہہ دے، یہاں جمع کا صیغہ ہے، یا ایھا النبیو قل لازواجک، محبوب اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو۔ معلوم ہوا کہ پیغمبر کی ایک بیٹی نہیں، کتنی تھی؟ بولو بولو، کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4۔ اور اگر کوئی دل جلا دل کا کالا کہے ہم تو ایک کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں تم تو ایک کو بھی نہیں مانتے، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، کوئی لین دین ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ تیری بنیاد الگ ہے، میری بنیاد الگ ہے۔ میری بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تیری بنیاد ہے لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ وصی یا رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل۔ تیری بنیاد میری بنیاد سے ملتی ہی نہیں ہے۔ آؤ پھر ہم نماز پڑھتے ہیں، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا صلو، نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ ہم نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے پیغمبر نے پڑھی، نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے ابو بکر کو سکھائی، نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے فاروق اعظم نے پڑھ کے دکھائی، جیسے عثمان و حیدر نے پڑھ کے دکھائی، ہم تو ایسے پڑھتے ہیں۔ میری اذان اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ میری اذان تو وہ ہے جو بلال نے دی ہے، میرے پیغمبر نے سکھائی ہے، جو آج بھی بیت اللہ کے میناروں سے گونج رہی ہے، مسجد نبوی کے میناروں سے گونج رہی ہے۔ میری اذان الگ ہے، تیری اذان الگ ہے، میری نماز الگ ہے، تیری نماز الگ ہے، میرا کلمہ الگ ہے، تیرا کلمہ الگ ہے، میرا روزہ بعد میں بند ہوتا ہے، تیرا پہلے بند ہو جاتا ہے، میرا روزہ پہلے افطار ہوتا ہے، تیرا افطار بعد میں ہو۔ تیرے ساتھ تو کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، تیرے ساتھ تو کوئی لڑائی ہے ہی نہیں۔ تو اس طرف چلا جا جس طرف ابو جہل گیا، میں اس طرف جاؤں گا جس طرف ابو بکر گیا، جس طرف عمر گیا، جس طرف عثمان و حیدر گئے، جہاں بلال گئے، ابو ہریرہ گئے، ابو ذر گئے، عباس گئے، میں تو اس طرف جاؤں گا، میں تو ان کے پیچھے چلوں گا۔ آئیے میرے بھائیوں، میں نے عرض کیا تھا کہ اہل بیت کے اندر شوہر کے بعد بیٹی کا نمبر آتا ہے یا شوہر کے بعد بیوی کا نمبر آتا ہے؟ بولو بولو جلدی بولو، شوہر کے بعد بیوی کا نمبر آتا ہے۔ اور بتاتا جاؤں اگر غیرت مند باپ، توجہ کرنا، اگر غیرت مند باپ بیٹی کو کوئی بات کہنا چاہے، غیرت مند باپ کوئی بات بیٹی کو کہنا چاہے، ڈائریکٹ نہیں کہتا، بیوی کا سہارا لیتا ہے۔ غلط کہوں تو مجھے سمجھا دینا۔ غیرت مند باپ کوئی بات بیٹی سے کہنا چاہے، ڈائریکٹ نہیں کہتا، وہ بیوی کا سہارا لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ ماں اور بیٹی کی ایک ہی بات ہے، ماں اور بیٹی کی ایک ہی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر میرا محمد پاک ہے تو میرے محمد کے بستر پر آنے والی خدیجہ بھی پاک ہے، میرے پیغمبر کے بستر پر آنے والی عائشہ بھی پاک ہے، حفصہ بھی پاک ہے، میمونہ بھی پاک ہے، زینب بھی پاک ہے، ام سلمہ بھی پاک ہے، سودا بھی پاک ہے، ماریہ بھی پاک ہے، ام حبیبہ بھی پاک ہے، بی بی سودا بھی پاک ہے۔ وہ جو میرے پاک پیغمبر کے حرم کے اندر آئی وہ سب پاک ہیں۔ اور پھر میری ماں خدیجۃ الکبریٰ سے پیٹ پہ پیدا ہونے والی بیٹی زینب بھی پاک ہے، پھر رقیہ بھی پاک ہے، پھر ام کلثوم بھی پاک ہے، پھر فاطمہ بھی پاک ہے، پھر قاسم بھی پاک ہے، پھر طیب طاہر بھی پاک ہے، پھر عبداللہ ابراہیم بھی پاک ہے۔ اچھا پھر اور آگے چلتے جائیں، سبحان اللہ، زینب کا جو شوہر ہے حضرت ابو القاسم وہ بھی پاک ہے، اور سیدہ رقیہ کا شوہر عثمان وہ بھی پاک ہے، ام کلثوم کا شوہر عثمان وہ بھی پاک ہے، پھر آ کر سیدہ فاطمہ الزہرا کا شوہر علی المرتضیٰ بھی پاک ہے۔ بتاؤ یہ سارے 5 ہیں؟ جی
یہ سارے 5 ہیں۔ اہل بیت کے اندر ماں کا رتبہ پہلے، اولاد بعد میں۔ جی، اہل بیت میں باپ کے بعد پہلے ماں آئے گی، اولاد بعد میں۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، 5 تن پاک نہیں، جو نبی سے جڑ گئے وہ سب تن پاک ہیں۔ جو نبی سے جڑ گئے وہ سب تن پاک ہیں، بولتے جاؤ، وہ سب تن پاک ہیں۔ ماں عائشہ لیٹی ہوئی ہیں، سبحان اللہ۔ اس عائشہ کو ماں میں نے نہیں کہا، اس عائشہ کو ماں رب نے کہا ہے، یہ تمہاری ماں ہے، یہ رب نے کہا ہے۔ ایک ماں تو وہ ہے نا جس کا تعارف بھائی کرائے، باپ کرائے، چچا، خالو، ماموں کرائے، یہ تمہاری ماں ہے۔ بدبختو، ادب کے ساتھ بولا کرو، احترام کے ساتھ بولا کرو، یہ ماں ہے، ماں کا احترام کیا کرو، ماں کی قدر کیا کرو، ماں کے چہرے کو دیکھا کرو، اللہ حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ عائشہ وہ ماں ہے جس کا تعارف خالق کائنات نے کرایا۔ بیٹھی ہوئی ہیں اور گود میں سر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ۔ وقت کم ہے اس لیے جلدی جلدی سمیٹ رہا ہوں، ذہن کو حاضر رکھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹی ہوئی ہیں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے حضرت فاطمہ کے سر کو یوں گدگدا رہی ہیں۔ ماں اور بیٹی میں کتنا پیار ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، ماں جی تو ماں ہے، میں بیٹی ہوں۔ عام طور پر ماں کا مقام زیادہ ہوتا ہے، بیٹی کا کم ہوتا ہے، لیکن یہاں اس مقام پر تو ماں ہے، میں بیٹی ہوں، یہاں میرا مقام زیادہ ہے۔ میں بیٹی ہوں پھر بھی میرا مقام زیادہ ہے۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، بیٹی وہ کیسے؟ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے، وہ کیسے؟ تو خاتون جنت فرمانے لگی، ماں جی تو ابو بکر کی بیٹی ہے، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ جیسا دنیا میں کسی کا باپ نہیں۔ تو ابو بکر کی بیٹی، میں محمد الرسول اللہ کی بیٹی، میرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں، تو شان تو میری زیادہ ہے نا۔ تو عائشہ کا بچپن بھی پیغمبر کے گھر میں گزرا، یہ بتاؤں آپ کو۔ عائشہ کا بچپن پیغمبر کے گھر میں گزرا، تو یہ پیغمبر کی تربیت یافتہ تھی۔ تو استاد کامل، شاگرد کامل۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی، بیٹی اس بات میں کوئی شک نہیں، میرے باپ جیسے کروڑوں آ جائیں، تیرے باپ محمد الرسول اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن میری بیٹی اترایا نہ کر، اگر تیرے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے تو تو علی کی بیوی ہے، میں محمد الرسول اللہ کی بیوی ہوں، میرے شوہر جیسا کسی کا شوہر بھی تو نہیں ہے، میرے شوہر جیسا کسی کا شوہر بھی تو نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر نیک بیوی اپنے نیک شوہر کے ساتھ انگلی پکڑ کر جنت میں جائے گی، میری بیٹی تیرے ہاتھ میں ہاتھ علی کا ہوگا، میرے ہاتھ میں ہاتھ محمد الرسول اللہ کا۔ تو علی کے ساتھ جنت میں جائے گی، میں نبی کے ساتھ جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ گھر ہی کیسا، یہ گھر کیسا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ باپ ہے تو وہ نبیوں کا سردار، پوری کائنات کا سردار، شوہر علی ہے تو دنیا کے ولیوں کا سردار، بیوی فاطمہ الزہرا ہے تو جنت میں عورتوں کی سردار، بیٹا حسن اور حسین ہے تو جنت میں جوانوں کے سردار۔ یہ گھر ہی ایسا، کون مقابلہ کرے اس کا، کون مقابلہ کرے؟ اللہ اکبر۔ اگر میں یہی بتاتا جاؤں، شان ہی بیان کرتا جاؤں، پھر شہادت بیان نہیں ہو سکتی۔ شان میرے محبوب سے بڑھ کر کسی کی نہیں، بولتے جاؤ، میرے محبوب سے بڑھ کر کسی کی شان، بولو،
ہے کسی کی شان؟ سارے نبی مل جائیں، سارے نبی مل جائیں، کائنات کے ولی مل جائیں، غوث قطب ابدال مل جائیں، پوری کائنات مل جائے، جہاں سے ان کا تقوی کا اختتام ہوتا ہے میرے نبی کے تقوی کا ابتدا ہوتی ہے۔ میرے محبوب کا مقابلہ بولو بولو نہیں کر سکتے، لیکن قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ میرے محبوب اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، پنڈلیوں پر سوجن آ جاتی ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، محبوب نماز کم کر دو، کچھ آرام بھی کر لیا کرو۔ یہ کون کہتا ہے؟ بولو نا، یہ کون کہتا ہے؟ یہ رب اپنے محبوب کو کہے، قرآن ہے کہ نہیں؟ رب اپنے محبوب کو کہے قم اللیل الا قلیلا، نماز کو تھوڑا کر دو، کچھ کم کر دو، یہ رب حکم دے رہا ہے۔ محبوب سجدے میں ہیں، حسین اوپر ہیں، حسن اوپر ہیں، میرے رب نے فرمایا محمد سجدہ لمبا کر دے، سجدہ لمبا کر دے۔ وہاں حکم تھا، وہاں پیغمبر کی ذات کا معاملہ تھا، پیغمبر کی ذات کا معاملہ تھا۔ رب نے قرآن نازل کیا قم اللیل الا قلیلا، نماز کو کم کر دو، اپنی جان پر ظلم نہ کرو، پنڈلیاں سوج جاتی ہیں، پاؤں میں ورم آتا ہے، یہ محبوب کی ذات کا مسئلہ تھا، نماز کو کم کر دے۔ جب سجدے میں گئے، حسن حسین کھیلتے ہوئے اوپر آ گئے، تو پھر رب نے فرمایا سجدہ لمبا کر دے، جب تک یہ نہ اترے تو سر نہ اٹھانا۔ یہ شان ہے حسین کی، یہ شان ہے حسن کی، یہ کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ محبوب سجدہ لمبا کر، یہ اپنی مرضی سے اترے تو نہ اتارنا، تو نہ اتارنا، اپنی مرضی سے اتریں، یہ اتریں گے پھر سر اٹھانا، پھر سر اٹھانا۔ حسین کی شان تو یہ ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حسن پیدا ہوئے، میرے محبوب کا گزر ہوا، گھر میں آئے، حسن کو گود میں اٹھایا، میرے محبوب نے اپنا لب حسن کے منہ میں ڈالا، اذان دی، اقامت کہی، اور علی المرتضیٰ سے پوچھا بتاؤ علی بیٹے کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی خوش ہو کر فرماتے ہیں اللہ کے محبوب میں نے اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی لڑنے والا، جنگجو، بہادر۔ حضرت علی جو بہادر تھے تو اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، حرب کا معنی تو لڑائی ہے، میرا یہ نواسہ لڑنے والا نہیں، میں اس کا نام حسن رکھتا ہوں۔ 11 مہینے کے بعد حسین پیدا ہوئے، پیغمبر آئے، گود میں اٹھایا، محبوب نے لب ان کے منہ میں ڈالا، اذان دی اور پوچھا علی اس کا نام کیا رکھا؟ فرمایا حرب رکھا۔ میرے محبوب نے فرمایا نہیں، میں محمد اس کا نام حسین رکھتا ہوں، اس کا نام حسین رکھتا ہوں۔ اگر میں ان کی شان بیان کروں، سبحان اللہ، اگر ذہن حاضر ہو میرے 1-2 جملے اپنے ذہن میں بساؤ کہ میرے محبوب پیغمبر سے بڑا دنیا میں، بولو نا، میرے محبوب سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں، لیکن میرے پیغمبر سے بڑا اگر کوئی نہیں ہے تو ایک طرف حسن ہے، ایک طرف حسین ہے، دونوں میرے پاک پیغمبر کے کندھوں کی سواری کرتے ہیں، اور بچے ہیں کندھے پر سوار ہیں۔ اگر یوں کرتے ہیں پیغمبر یوں مڑ جاتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں پیغمبر یوں مڑ جاتے ہیں۔ صحابہ کا گزر ہوا، ابو بکر کا گزر ہوا، عمر کا گزر ہوا، عثمان کا گزر ہوا، صحابہ کا گزر ہوا، دیکھ کر کہنے لگے محمد کے کندھوں پر حسن سوار ہے، حسین سوار ہے۔ فرمایا سواری بڑی اچھی ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا سواری اچھی ہے، کیا سوار اچھے نہیں ہے؟ سواری اچھی ہے تو کیا سوار اچھے نہیں ہیں؟ میرے یہاں ایک جملہ اپنے ذہن میں جگہ دے دینا، میرے محمد کے کندھوں کی سواری حسن نے کی، حسین نے کی، وہ سوار بھی اچھا، یہ سواری بھی اچھی۔ پھر مجھے ایک کندھا اور نظر آیا جس کندھے پر میرے محمد نے سواری کی ہے، وہ کندھا ابو بکر کا ہے۔ سبحان اللہ، وہ کندھا ابو بکر کا ہے۔ آؤ نا ذرا، اگر حسن اور حسین میرے محبوب کے کندھوں پر سوار ہیں، یہ جنت کے سردار ہیں، وہ جس سواری پر سوار ہیں وہ محمد پوری کائنات کا سردار ہے۔ محمد جس کندھوں پر سوار ہے وہ ابو بکر تمام صحابہ کا سردار ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان تمہیں کون سنائے؟ حسین سبحان اللہ، حسن سبحان اللہ۔ میں کیا تعریف بیان کروں؟ صبح عید ہے، بچوں کے لیے کپڑے نہیں،
فاطمہ رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، محبوب کا گزر ہوا، رونے کی آواز آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت لی، اندر داخل ہوئے۔ تم بھی جب اپنی بہن بیٹی کے گھر میں جایا کرو تو یہ نہ کہا کرو کہ یہ تو میری بہن کا گھر ہے، میری بیٹی کا گھر ہے، یوں ہی گھس جاؤں۔ دروازہ کھٹکا کے اجازت لے کے پھر جایا کرو۔ ممکن ہے بہن بیٹی اپنے کس حال میں بیٹھی ہو، دروازہ کھٹکھٹاؤ، اجازت لو، پھر اندر داخل ہوا کرو۔ محبوب آئے، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو، حسن اور حسین کی آنکھوں میں آنسو۔ فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ ابا جی، سبحان اللہ، بیٹی بھی شان والی، ابا جی بھی شان والے۔ ابا جی، صبح عید ہے، محلے کے سارے بچوں نے عید کے کپڑوں کا انتظام کر لیا، ان کے کپڑوں کا انتظام نہیں ہوا۔ محبوب واپس چلے گئے۔ محبوب نے یہ نہیں کہا میں کپڑوں کا انتظام کر دیتا ہوں۔ وہ محبوب جس کو رب نے کہا ہو، میرے محبوب اگر تو کہے تو میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، احد پہاڑ کو سونا بنا دوں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا جو آپ کی نالج کے لیے کہ آج بھی احد پہاڑ سونے کا ہے، آج بھی احد پہاڑ سونے کا ہے۔ اگر میرے پیغمبر کہتے کہ اللہ بنا دے تو میرا رب کہتا میں نے تو پہلے ہی بنا دیا تھا، صرف تیری رضا چاہیے تھی، میں نے پہلے ہی بنا دیا تھا سونے کا، تیری ہاں چاہیے تھی۔ تو وہ پیغمبر واپس چلے گئے، گھر میں گئے، اپنے حجرے میں گئے۔ اللہ، میں نے فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، اللہ میں نے حسن کو روتا ہوا دیکھا، اللہ میں نے حسین کو روتا ہوا دیکھا۔ ماں اللہ، میں دعا کرتا ہوں مجھے چند لمحوں کے بعد حسن کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھا دے، حسین کا مسکراتا ہوا چہرہ دکھا دے۔ اللہ، جن چہروں کو میں نے مرجھایا ہوا دیکھا ہے، اللہ ان کے چہروں پر خوشیاں ٹھاٹھے مارتی ہوں۔ جب حسن کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں، حسین کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں، فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں تو محمد کا دل روتا ہے۔ میں نہیں کہتا، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں، جس نے فاطمہ کا دل دکھایا اس نے محمد کا دل دکھایا۔ میرے پیغمبر نے دعا کی، دعا کر کے کچھ دیر کے بعد واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں فاطمہ نے دروازہ کھولا، پھولوں کی طرح کھلاتا ہوا چہرہ۔ میرے محبوب سمجھ گئے محمد کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اندر واپس آئے، فاطمہ کیا ہوا؟ ابا جی، کچھ دیر پہلے دروازے پر کوئی نوجوان آیا تھا، تشت اس کے ہاتھ میں تھا، ایک جوڑا حسن کا ایک جوڑا حسین کا، وہ دے کر گئے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا مجھے دکھاؤ، مجھے دکھاؤ، توجہ کرنا، میرے محبوب نے فرمایا مجھے دکھاؤ۔ فاطمہ نے دونوں سوٹ آگے کر دیے۔ جو حسن کا سوٹ تھا، دیکھو، جو حسن کا سوٹ تھا اس کا رنگ ہرا تھا، اور جو حسین کا سوٹ تھا اس کا رنگ لال تھا۔ رب چاہتا ایک ہی کلر میں بھیج دیتا، کیوں جی؟ رب چاہتا تو ایک ہی کلر میں بھیج دیتا۔ حسن کا رنگ، حسن کے کپڑوں کا رنگ ہرا تھا، حسین کے کپڑوں کا رنگ لال تھا۔ میرے محبوب نے سونگا، فرمایا فاطمہ یہ تو جنت کا لباس ہے، یہ تو جنت کا لباس ہے۔ حسن وہ کپڑے پہنے تو جنت کے، حسین وہ جو کپڑے پہنے جنت کے، سواری کریں تو محمد الرسول اللہ کے کندھوں کی۔ سبحان اللہ۔ آؤ مختصر کر کے آپ کو شہادت بیان کر کے سناؤں۔ لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ کو ایسا ہوا، دھکا دیا، دروازہ جلایا، وہ گر گئی، کیل لگا، فلاں ہوا، یہ ہوا، ڈھمکا ہوا۔ لعنت ہو ایسا کہنے والے پر۔ فاطمہ وہ ہے، فاطمہ میرے پیغمبر کی بیٹی وہ ہے کہ جس کا ننگا سر دیکھ کر رب کعبہ کی قسم ہے سورج واپس لوٹ جاتا۔ کیا سمجھتے ہو فاطمہ الزہرا؟ وہ پیغمبر کی لخت جگر ہے۔ دنیا سے اٹھنے لگی، علی جی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ علی المرتضیٰ فرماتے ہیں فاطمہ کیوں، دن کو کیوں نہیں؟ فرمایا نہیں، میں نے اپنی زندگی میں 2 مردوں کو دیکھا۔ کتنے؟ 2 مردوں کو دیکھا۔ میری آنکھوں نے یا نبی کو دیکھا ہے یا علی کو دیکھا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جب مجھے تیسرے مرد نے نہیں دیکھا تو میرے کفن کے اوپر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ دروازہ جل گیا، وہ گل گئی، وہ فلاں ہوا، وہ ڈھمکا ہوا،
حمل ضائع ہو گیا، کیل لگی، اوپر دوڑ پڑے، تو حضرت علی کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ اور جب پیغمبر کا انتقال ہوا اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 29 سال کی تھی۔ کتنے سال کی؟ 29 سال کا بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بولتے نہیں۔ ایک طرف یا علی مدد، علی مشکل کشا، اور دوسری طرف کہتے ہیں فاطمہ الزہرا کا یہ حال ہوا۔ یہ تہمت ہے، یہ تہمت ہے۔ یار تیری بہن بیٹی کو کوئی ہاتھ لگائے، تیری غیرت برداشت کرے گی؟ ہم اپنی جان دے دیں گے، بولتے نہیں۔ علی کے اندر اتنی بھی غیرت نہیں تھی کہ میری بیوی کو مار رہے ہیں اور میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں، اتنی بھی غیرت نہیں تھی۔ میرے محبوب نے اسے شیر خدا کہا، وہ اللہ کا شیر ہے، سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے، اور ہم دوستی نبھانے کے لیے سبیلیں لگاتے ہیں۔ اپنے دروازے پر جھنڈیاں لگا لی، سبیلیں لگا لی، ساری رات گھوٹا مارتے ہیں حلیم کا، نماز ایک نہیں پڑھنی، حلیم لازمی تیار کرنا ہے، کپڑے کالے ضرور پہننے ہیں۔ کیوں؟ بس جی دوستی ہے نا، کیا کریں۔ جن کو ابو بکر اچھا نہیں لگتا ان کو تو اچھا لگتا ہے، جسے صحابہ اچھے نہیں لگتے انہیں تو اچھا لگتا ہے۔ وہ تیری ماں عائشہ کو گالیاں دے، کتیا کہیں، اور تو دوستی نبھائے، تو ان کی دعوتوں میں جائے۔ وہ ابو بکر و عمر کو کتا کہے اور تو دوستی نبھائے۔ یاد رکھ، اگر تو نے دوستی نبھانے کے لیے اس محرم میں کالے کپڑے پہنے تو رب کعبہ کی قسم ہے قیامت والے دن تیرا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ وہ پیاسے چلے گئے، تو شربتیں پی، وہ پیاسے چلے گئے، تو کہتا گھوٹا لگا۔ یہ محبت ہے۔ تجھے حسین سے محبت ہے تو روزہ رکھ، روزہ رکھ، قرآن پڑھ۔ حسین تو حافظ قرآن تھا، غلط کہہ رہا ہوں، حافظ قرآن تھا، تو قرآن پڑھ۔ جی میں نے عرض کیا نا، ان کی شان بیان کرنے کے لیے کم از کم 5 جمعے چاہیے، اور 1-1.5 گھنٹہ شہادت کے لیے چاہیے۔ ایسے ہی چلے گئے وہاں جا کے شہید ہو گئے، مت کسی کی باتوں میں جایا کرو۔ اللہ نے تجھے آنکھیں دی ہیں، ذہن دیا ہے، تجھے پتہ ہے یہ چیز گلی سڑی ہے، یہ چیز اچھی ہے، اچھی چیز کو اپناؤ، گلی سڑی کو پھینک دو، یا وہ بھی سمیٹ لو گے؟ جی میرے پاک پیغمبر کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے مصلی کے وارث ہوئے۔ ان کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث بنے۔ ابو بکر شہید کیوں نہیں ہوئے یہ الگ موضوع ہے۔ حضرت عثمان آئے، حضرت علی آئے۔ حضرت علی نے 5 سال خلافت پر قائم رہے۔ کتنے سال؟ کربلا یہاں سے شروع ہوتی ہے، بلکہ کربلا تو حضرت عمر سے شروع ہوتی ہے۔ کربلا کس کو کہتے ہیں؟ یہ 2 لفظ ہیں، کرب اور بلا۔ کتنے؟ کرب کہتے ہیں تکلیف کو، کرب تکلیف کو، ساری رات تکلیف میں رہا، مصیبت میں رہا، پریشانی میں رہا، کرب میں رہا۔ اور بلا کہتے ہیں بہت بڑی، بہت بڑی کربلا، بہت بڑی تکلیف والی جگہ، بہت بڑی تکلیف والی جگہ، وہ ہے کربلا کا میدان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازش ہوئی۔ سازش اس طرح ہوئی، یا چلتے چلتے ایک بات اور کہہ دیں، مدینہ سنیوں کا شہر ہے، کوفہ شیعوں کا شہر ہے۔ اگر جلدی جلدی آپ بات کو سمیٹنا چاہو تو بتاتے جاؤ کہ ہاں سمجھ آ رہی ہے۔ مدینہ بولو بولو، مدینہ سنیوں کا شہر ہے، اور کوفہ بولو
شیعوں کا۔ حضرت امام حسین شہید ہوتے مدینے میں تو قاتل سنی تھا، یہ شہید ہوئے کوفہ میں تو قاتل کون؟ بولو اور کھل کے بولو نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت شروع ہوئی، کوفہ کے لوگ آئے، اللہ کے شعر کو کہنے لگے علی جی کوفہ میں چلیں، مدینہ کے اندر تو ویسے دین آ چکا ہے، اسلام پھیل چکا ہے، وہاں آپ کی سخت ضرورت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو صحابہ کرام نے کہا علی جی نہ، کوفہ میں نہ جائیں، ہم نے تجارت کی ہے، ہمیں پتہ ہے، کوفہ کے لوگوں کو جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، وہ بہت امیدیں وابستہ ہیں، اگر میرے جانے سے وہاں اسلام آتا ہے، میرے جانے سے لوگ دین کے نزدیک آتے ہیں تو میرے جانے میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، میرے جانے میں کوئی حرج نہیں، مقصد تو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دین پہنچانا ہے، ٹھیک ہے، چلے گئے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں گئے، اپنے گھر والوں کو لے کے گئے، خاندان والوں کو لے کے گئے۔ جو کوفہ کی جامع مسجد ہے جس کے اندر حضرت علی کو شہید کیا گیا، اس مسجد کو علی جامع مسجد علی بھی کہا جاتا ہے۔ کوفہ والوں نے وہاں بلایا، حضرت علی کو وہاں رکھا اور رکھ کے کہنے لگے، کچھ عرصہ جب گزر گیا کہنے لگے اچھا تو نے اب عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، تو نے عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے تمہیں کتنا سمجھایا تو تم نے ان کی خلافت کو تسلیم کیا۔ اور میں چلتے چلتے ایک بات کہہ دوں، حسین ذہین تھا کہ نہیں؟ حسین سمجھدار تھا کہ نہیں؟ حسین نے جس کو صحیح سمجھا، توجہ کرنا، حسین نے جس کو صحیح سمجھا، سمجھ آ رہی ہے بات؟ حسین نے جس کو صحیح سمجھا اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور جس کو صحیح نہیں سمجھا اس کے خلاف تلوار اٹھا لی۔ حسین نے ابو بکر کو صحیح سمجھا، علی نے بھی نمازیں پڑھی، حسین نے بھی نمازیں پڑھی، تقیہ نہیں کیا، تقیہ نہیں کیا، عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی، عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ وہ کوفہ کے لوگ تانے دینے لگے، تو نے ان کی نبوت، ان کی خلافت کو کیوں تسلیم کیا؟ ہم نے کتنا سمجھایا، تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار تھے۔ تو ان کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جامع مسجد کے اندر شہید کر دیا۔ کنہوں نے کیا؟ بولو نا، شیعوں نے کیا، کوفیوں نے کیا، شہید کر دیا۔ جب ایک گھر کا سربراہ شہید ہو جائے تو گھر والے کہتے ہیں اب ہمارا یہاں کوئی پرسان حال نہیں، چلو واپس چلتے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ اور پھر سربراہ بھی حضرت علی جیسا، سبحان اللہ، سربراہ بھی حضرت علی جیسا۔ جب گھر کا بڑا مارا گیا، خاندان کا بڑا شہید ہو گیا تو باقی کہنے لگے یہ لوگ ہمارے ساتھ کیا وفا کریں گے، چلو واپس چلتے ہیں۔ یہ واپس مدینہ آ گئے۔ جب یہ مدینہ آئے ان لوگوں کو سکون نہ ملا، ان لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دیا، حضرت حسن شہید ہو گئے۔ مختصر کرتا جاؤں تو میرے نبی کے مصلی کا وارث حضرت حسین تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کروڑوں بار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا معمول تھا ساری نمازیں پڑھتے تھے، فجر کی نماز پڑھنے، تہجد کی نماز پڑھنے آتے، فجر کی نماز پڑھتے، اشراق پڑھتے، چاشت پڑھتے، چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد ام المومنین کے گھروں میں جاتے، ماں جی کوئی سبزی منگوانی ہے، ماں جی کوئی کام ہے، کوئی دوائی منگوانی ہے، مجھے بتاؤ، میں لا کے دوں آپ کو۔ اور عصر کے بعد ایک چکر لگایا کرتے تھے، اور دور دراز سے لوگ وہ آتے تھے جنہوں نے میرے نبی کو نہیں دیکھا۔ میرے پاک پیغمبر فرمایا کرتے تھے جس نے محمد کا چہرہ دیکھنا ہو وہ میرے حسن کو دیکھ لے، جس نے محمد کا وجود دیکھنا ہو وہ میرے حسین کو دیکھ لے۔ دور دراز سے لوگ آتے تھے کہ چلو ہم اس دور میں تو نہ آ سکے، محمد کا دیدار نہ کر سکے، حسین کا ہی دیدار کر لیں، حسین کا ہی دیدار کر لیں۔
اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے امام بھی تھے، خطیب بھی تھے، لوگوں سے ملاقاتیں کیا کرتے تھے۔ کوئی لوگ آ کے کہتے حضرت میں بڑا پریشان ہوں، حضرت امام حسین جیب سے نکال کے یوں دے دیا کرتے تھے، گنا بھی نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ یہ سخی نانے کے نواسے تھے، یہ سخی نانے کے نواسے تھے، یوں نکال کے دے دیا کرتے تھے، یوں نکال کے دے دیا کرتے تھے۔ سخاوت کا ایک واقعہ بتاؤں، یہ جا رہے ہیں، رستے کے اندر ایک مسلمان ہے، اس نے دیکھا نبی کا نواسا ہے اور چند لوگ ان کے ساتھ ہیں، روک لیا، حضرت رک جاؤ۔ حضرت امام حسین رک گئے۔ یہ نوجوان کہنے لگا، یہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، میری خواہش تھی کہ میں آپ کی دعوت کروں، اللہ کا واسطہ، آپ نبی کے نواسے ہیں، میری دعوت کھا کے جائیں۔ مولا حسین نے کہا ٹھیک ہے، آپ کھانا پکاؤ، ہم تیری دعوت کھائیں گے۔ نبی کا نواسا ہو، تکبر بالکل بھی نہیں، نبی کا نواسا ہو، اکڑ پن بالکل بھی نہیں۔ تو ایک ایس ایچ او سے ہاتھ ملا لے، تیرا پاؤں زمین پر نہ لگے، وہ حسین تھا، یہ تو ہے، تیری اکڑ تجھے مبارک ہو، حسین کی عاجزی انکساری انہیں مبارک ہو۔ کہنے لگے ٹھیک ہے بناؤ کھانا۔ حضرت حسین اتر گئے سواری سے۔ لوگوں نے کہا یہ غریب آدمی ہے، کیا کرے گا؟ حضرت حسین نے فرمایا امیروں کے تو سب کھانا کھاتے ہیں، مزہ تو تب ہے غریبوں کا کھانا کھایا جائے، ہے سواریاں روک دو، سواریاں روک دو۔ بیٹھ گئے، اس نے بکری ذبح کی، بکری ذبح کرنے کے بعد کھانا پکایا، کھانا کھلا دیا، سب کو کھلایا۔ جب کھانا کھا چکے تو حضرت حسین نے اپنے رازدان سے کہا، توجہ کرنا، اپنے رازدان سے کہا اس سے یہ معلوم کرو کہ اس کا کاروبار کیا ہے، اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہے۔ جب معلوم ہوا تو پتہ چلا یہ ایک ہی بکری تھی اور اس کا دودھ نکال کے بیچ دیا کرتا تھا، اور اس دودھ سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ اچھا، حضرت حسین بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے لیے اس نے وہ بکری بھی ذبح کر دی۔ نکالو میرے سامان سے 25,000 درہم، 25,000 درہم نکالو اور اس کو دے دو۔ جب 25,000 درہم دیے تو کسی نے کہا حضرت اس نے تو ایک بکری ذبح کی ہے، آپ نے 25,000 روپے دے دیے۔ تو حضرت حسین نے جو جملہ کہا سبحان اللہ، فرمایا ہوا اسخا منی، لوگو یہ حسین کے جملے ہیں، زبان میری ہے، جملے ان کے ہیں۔ فرمایا ہوا اسخا منی، یہ تو میرے سے بڑا سخی ہے، میں نے تو پھر بھی آدھا دیا ہے، اس نے تو پوری بکری قربان کر دی ہمارے لیے۔ آئے یہ حسین ہے سبحان اللہ، مسجد نبوی کا امام ہے، مسجد نبوی کا خطیب ہے۔ امہات المومنین کے گھروں میں جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں اور جا کر پوچھتے ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو میں پیسے دیتا ہوں۔ حسین تیرے پاس پیسے کہاں سے آئے، تیرے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا سالانہ بجٹ مختص کیا ہوا تھا، انہیں سالانہ پیسہ ملتا تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے ہر سال ان کا معاوضہ بھیجتے تھے، اور حضرت حسین ان معاوضے سے غریبوں پر خرچ کرتے، امہات المومنین پر خرچ کرتے، دور دراز سے آئے ہوئے لوگوں پر خرچ کرتے۔ لوگ آ کے حسین کا چہرہ دیکھتے، حسین کی بڑی پیاری پیاری باتیں سنتے، اپنے خواب بتاتے، تعبیریں پوچھتے، مسائل پوچھتے، زیارت کرتے۔ ہائے تو کوفہ والوں کی جو پیٹ میں آگ لگی ہوئی تھی وہ آگ ٹھنڈی نہ ہوئی، انہوں نے خط لکھنے بھیجنے شروع کر دیے۔ مختصر کرتا جاؤں، انہوں نے 12,000 خط لکھے، ایک روایت میں 18,000 خط لکھے۔ حسین یہ تیرے بابا علی کے چاہنے والے ہیں، جلدی آ جاؤ، لوگ تمہارے منتظر ہیں، یہ یہاں تو آئے گا تو یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے، تیرے نانا کا دین قبول کر لیں گے۔ حضرت مولا حسین نے کہا اچھا یہ اتنے بے تاب ہو گئے، انہوں نے تو میرے باپ علی کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے ساتھ وفا کیا کریں گے؟ وہ حسین تھا، دور اندیش تھا، وہ دور اندیش تھا، وہ ہماری طرح نہیں تھا کہ باپ ہو تو چلو ہم چند کوڑیوں کے بدلے میں ہم کوئی اپنا ضمیر بیچ دیں، ضمیر فروش کر دیں۔ ہائے وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، ہم تو ان کی خاک پا کے برابر بھی نہیں ہیں۔ مولا حسین نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا تو جب ان کا دباؤ بڑھا، لوگ آنے شروع ہو گئے، خط آنے شروع ہو گئے، وفد آنے شروع ہو گئے، مجبور کر دیا گیا، تو پھر میرے مولا حسین نے کبائر صحابہ کو طلب کیا۔ کبائر صحابہ، یہ بات ذہن میں رکھنا، کبائر صحابہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ کبائر صحابہ انہیں کہا جاتا ہے، صحابی وہ بھی ہے جو پیغمبر کا کلمہ پڑھ کے ساری زندگی پیغمبر کے ساتھ رہا، صحابی وہ بھی ہے جس نے چند گھڑی پیغمبر کا دیدار کیا، کلمہ پڑھا، فوت ہو گیا، وہ بھی صحابی ہے، جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر کا دیدار کیا، اسی حالت پر اس کی موت آئی، وہ سارے صحابی ہیں۔ کبائر صحابہ انہیں کہا جاتا ہے جو شروع سے میرے پاک پیغمبر کے ساتھ تھے۔ میرے محبوب نے حضرت حسین نے جمع کیا، کہا بتاؤ ان کا میرے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مشورہ دو۔ تو ان میں سے عبادلہ ثلاثہ، کیا کہا میں نے؟ عبادلہ ثلاثہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس،
اور عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، 3 عبداللہ جمع ہو گئے اور عبداللہ بن عباس کہنے لگے حسین میں تجھے کبھی جانے نہیں دوں گا، تو جس اونٹ پر سوار ہو کر کے جائے گا میں آگے لیٹ جاؤں گا، تیرا اونٹ مجھے لتاڑتا ہوا مجھے مار کے تو جا سکتا ہے، میں اپنے زندہ جی تجھے جانے نہیں دوں گا، ہم نہیں جانے دیں گے تجھے، تو ایک ہی تو نشانی ہے محمد الرسول اللہ کی ہمارے پاس، ہم تجھے کیسے جانے دیں، اور جانے بھی وہاں دشمنوں کے ہاتھوں میں جنہوں نے تیرے بابا علی کے ساتھ بغاوت کی ہے اور حضرت حسن کے ساتھ بغاوت کی، ہم نہیں جانے دیتے۔ اچھا زور بڑھتا گیا، دشمن تو دشمن ہوتا ہے، کیوں جی؟ وہ چاہے رنگ بدل بدل کے آئے، روپ بدل بدل کے آئے، دشمن تو دشمن ہے۔ جب دباؤ بڑھا پھر جمع کیا، بتاؤ وہ مجھے چین نہیں لینے دیتے، دن کو خط رات کو خط، کبھی وفد آ رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں، کیا کروں میں؟ کہنے لگے اچھا ایسا کرو، جس پر آپ کو اعتماد ہے نا آپ پہلے اس بندے کو بھیجو، وہاں جا کے سی آئی ڈی کرے، اگر حالات کا جائزہ لے، اگر حالات موافق ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اگر حالات سازگار نہیں ہیں پھر ہم نہیں جانے دیں گے آپ۔ ہاں ٹھیک ہے۔ اپنے چچا زاد بھائی، سنا ہوگا نا نام حضرت مسلم بن عقیل کا، یہ عقیل حضرت علی کے بھائی ہیں، مسلم چلے جاؤ جا کے وہاں دیکھو، لوگوں کے تاثرات معلوم کرو، اور جیسا تم پاؤ ویسا مجھے خط لکھ دینا، موافق ہوں تو میں آ جاؤں گا، نامناسب ہوں مجھے لکھ دینا، میں نہیں آؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ جب تیار ہوئے، ان کی تیاری کیا تھی؟ ان کی تیاری تھی تلوار اور گھوڑا، تیار ہو گئے۔ جب تیار ہوئے تو 2 ننھے منھے بچے اور محمد کہنے لگے ابا جی ہم بھی چلیں گے۔ باپ نے بڑا سمجھایا، یہ تو آپ مشاہدے میں بھی ہے، آپ کہیں بازار جاؤ تو بچے چپٹ جاتے ہیں ساتھ، ہے نا مشاہدہ ایسا، بچے چپٹ جاتے ہیں ماں کی ٹانگوں میں، باپ کی ٹانگوں میں، ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بڑا سمجھایا، لیکن جو فیصلہ قدرت کر لے اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اچھا چلو چلو میرے ساتھ، ننھے منھے بچے، حافظ قرآن بچے بٹھایا، چلے گئے۔ جب گئے تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہی حسین ہے، آپ جناب مرد عورتیں بچے بوڑھے آ گئے، واہ حسین، مولا حسین، مبارک مبارک، مبروک مبروک مبروک، نعرے لگانے لگے، استقبال کرنے لگے۔ مسلم بن عقیل بڑے حیران ہوئے، یار یہ تو اتنی بڑی تعداد میں، یہ تو بالکل مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، یہ تو اس طریقے سے نعرے لگا رہے ہیں۔ آج ایک نے دعوت کر دی، کل دوسرے نے دعوت کر دی، پھر اس نے دعوت کر دی، پھر اس نے دعوت کر دی۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ میں پہنچے تو اس وقت کوفہ کا جو گورنر تھا وہ مسلمان تھا، اس کا نام ابو بصیر تھا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوفہ کا گورنر اس وقت ابو بصیر تھا، مسلمان تھا۔ تو بڑے خوش ہوئے، دعوتیں ہو رہی ہیں، نماز ہو رہی ہے، تا حد نگاہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں رمضان کی طرح، جس طرح ہماری مسجدیں رمضانوں میں بھری ہوتی ہیں۔ بڑے متاثر ہوئے، خط لکھ دیا، بھائی حسین آپ جلدی تشریف لے آئیں، لوگ تو بڑے دل و نگاہ کے ساتھ منتظر ہیں۔ اب خط جا رہے ہیں، ٹی سی ایس تو تھا نہیں جو ایک ہی دفعہ پہنچ جاتا، قاصد تھے لے کے جا رہے ہیں۔ یزید کو پتہ چلا، یزید کوفے کا والی تھا، اور یہ دور کس کا تھا؟ یزید کا۔ اب کرسی کے اندر ایسا نشہ ہے، بندہ جب کرسی پر بیٹھ جائے، وہ چاہے 90 دن کے لیے بیٹھے، چاہے 11 سال کے لیے بیٹھے، وہ فرعون بن جاتا ہے، اسے پھر انسان نظر نہیں آتے۔ جس طرح کوئی پٹھان ڈمپر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے نا، اسے نیچے موٹر سائیکل والے نظر نہیں آتے، اسی طرح پھر وہ کرسی پر بیٹھ کے پھر انہیں یہ
یہ کیڑے مکوڑے نظر نہیں آتے. اس نے ابن زیاد کو بلایا. ابن زیاد میری موجودگی میں یہ لوگ حسین کا دم بھر رہے ہیں اور اس قدر، جاؤ کنٹرول کرو. یزید نے ابن زیاد کو حکم دیا جا کر کنٹرول کرو. یزید نے ابن زیاد کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ حسین کو شہید کرو. میری باتیں غور سے سننا ہے. چلے گئے 14 آدمیوں کو لے کر ابن زیاد، 7 اس طرف 7 اس طرف، اور وہ نقاب لگا کر. جب نقاب لگا کر وہاں پہنچے تو کوفیوں نے سمجھا کہ شاید یہ حسین ہے. وہ جناب ان کا استقبال کرنے لگ گئے. جب ان کے آگے پیچھے نعرے لگانے لگے، استقبال کرنے لگے، تو ابن زیاد نے دیکھا یہ تو بہت بڑی تعداد ہے، یہ تو حسین کے ماننے والے ہیں سارے، یہ تو سارے حسین کے ماننے والے ہیں. وہ تو حسین کے ماننے والے تھے، لیکن یہ بھی تو کرسی کا نشہ تھا. آیا جاؤ مسجد میں، لوگ جمع ہیں. انہوں نے سمجھا حسین خطاب کرے گا. اس نے نقاب اپنے چہرے سے ہٹایا اور کہنے لگا، اے کوفہ کے لوگوں، اگر تمہیں پہچاننے میں غلطی نہیں ہوئی تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں حسین ابن علی نہیں ہوں، میں ابن زیاد ہوں. ابن زیاد ہوں. اور خبردار، آج کے بعد اگر کسی کی زبان پر حسین کا نام آیا تو ہم ان کی زبان کاٹ دیں گے. اور میں نے سنا ہے کہ تم نے مسلم بن عقیل کا بڑا استقبال کیا، دعوتیں کی، اور وہ جو 14 اس کے نمائندے تھے ان کو بھیج دیا کہ جاؤ مسلم بن عقیل کو تلاش کر کے لاؤ. یہ تلاش ہو رہی ہے. مسلم بن عقیل کو بھی پتہ چل گیا کہ سی آئی ڈی آ گئی ہے. اب جگہ جگہ وہ تلاش کر رہے ہیں. ام ہانی صحابی رسول ہیں جنہوں نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی. بات چلتے چلتے جب وہاں تک پہنچی تو اس نے ام ہانی کا دروازہ کھٹکھٹایا. توجہ کرنا میرے بھائیوں، میں ایک لمحے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دشمن ہوتا ہے، وہ کسی بھی روپ کے اندر آئے، کسی بھی رنگ میں آئے. شراب کی بوتل پر اگر روح افزا کا لیبل لگا دیں تو وہ شراب روح افزا ہو جائے گی؟ وہ شراب ہی رہے گی. لیبل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا. دروازہ کھٹکھٹایا، ام ہانی باہر نکلے تو یہ بدماش کہنے لگا، ام ہانی بتانا نہیں کسی کو، میں مسلم سے ملنے آیا ہوں. ام ہانی نے کہا کہ نہیں، مسلم بن عقیل نہیں یہاں نہیں ہے. کہا نہیں، میں ملنے آیا ہوں، کچھ پیسے دینے آیا ہوں. آواز آ رہی ہے پیچھے؟ میں مسلم بن عقیل کو پیسے دینے آیا ہوں، ملاقات کرنے آیا ہوں. ام ہانی نے سمجھا شاید یہ خیر خواہ ہے، شاید یہ خیر خواہ ہے. کہا اچھا آ جاؤ. جا کے ملوایا، یہ مسلم بن عقیل ہے. 10,000 روپے دیے اور کہا مسلم یہی رہنا، کوئی مسئلہ ہو میں موجود ہوں. تو بندہ اعتماد کرے گا کہ نہیں؟ لیکن تھا دشمن. چلے گئے اور جا کر ابن زیاد سے کہا میں نے پتہ کر لیا، مسلم بن عقیل ام ہانی کے گھر میں ہے، ام ہانی کے گھر میں ہے. ابن زیاد نے کہا ام ہانی کو پکڑ کے لاؤ. وہ بوڑھا صحابی پکڑ کے لائے، سامنے کھڑا کیا. ام ہانی تجھے چھوڑ دیں گے، مسلم کو ہمارے سپرد کر دو.
مسلم کو ہمارے سپرد کر دو، تجھے چھوڑ دیں گے۔ حسین سے، آل رسول سے، آل بیت سے محبت ایسے نہیں ہوتی۔ ام ہانی کہنے لگے مسلم میرے گھر میں نہیں ہے، تو وہی آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا میں مل کے تو آیا ہوں، 10,000 روپے دے کے تو آیا ہوں۔ ام ہانی کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ ہے نا دشمن؟ ام ہانی کہنے لگے اچھا اگر راز فاش ہو ہی گیا ہے تو ابن زیاد یاد رکھ، میں نے ان آنکھوں سے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، اپنے جیتے جی مسلم کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا۔ ابن زیاد نے کہا ام ہانی کا گلا کاٹ دو، سر قلم کر دو۔ ام ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ جاؤ پکڑ کے لاؤ۔ اب جب یہ گھوڑے دوڑے تو مسلم بن عقیل نے سمجھا گھیرا پڑ گیا ہے، تلوار ہاتھ میں اٹھائی، تلوار ہاتھ میں اٹھائی، دروازہ کھول کے باہر آئے۔ سید بزدل نہیں ہوتا، سید بہادر ہوتا ہے، سید حسین ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، ڈرپوک نہیں ہوا کرتا۔ تلوار نکل کے باہر آئے۔ کیا بات ہے؟ ابن زیاد نے طلب کیا ہے، چلو، تلوار ہاتھ میں، ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہیں۔ ابن زیاد نے کہا مسلم ان لوگوں نے بڑی تیرے پیچھے نمازیں پڑھی، بڑی دعوتیں کی، ان کو کہو تجھے پانی پلائیں، تجھے دعوت کریں۔ مسلم بن عقیل نے لوگوں کی طرف دیکھا، وہ تو چوری کھانے والے مجنوں تھے۔ اور ایک بات کہہ دوں اگر ذہن حاضر ہو، ایک طرف مال ہے اور ایک طرف مار ہے، ایک طرف مال ہے، ایک طرف مار ہے۔ سچا مال کی طرف نہیں جائے گا، سچا مال کی طرف نہیں جائے گا، اور بکاؤ مال مار کی طرف نہیں جائے گا۔ جب مسلم بن عقیل نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے سر جھکا لیے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ میرا خیال ہے، میرا تخیل ہے۔ میں نے کہا ظالموں، وہ 14 یا 15 تھے، کوفیوں، اگر تم اہل بیت کے ساتھ سچے ہوتے، حسین کے ساتھ سچے ہوتے، آل سادات کے ساتھ سچے ہوتے، تو رب کعبہ کی قسم ہے تو تم چونٹیاں مار مار کے ان کو مار دیتے۔ وہ 15 اور تم لاکھوں کی تعداد میں، تم تھوکتے ان پر، تمہارے تھوک کے اندر وہ ڈوب کے مر جاتے، لیکن تمہارے اندر غیرت نہیں تھی، تمہارے اندر آل رسول کی محبت نہیں تھی، اور آج بھی نہیں ہے۔ بولو آج بھی نہیں ہے۔ میں مجلس پڑھوں گا 1 گھنٹہ، 1 لاکھ روپیہ ملے گا۔ 1 گھنٹہ مجلس پڑھوں گا 10 لاکھ ملیں گے۔ 10 دن مجلس پڑھتے ہیں، پورا سال آرام کرتے ہیں، اور ہمارے ہاں پانی کے ٹینکر کے پیسے پورے نہیں ہوتے، ہمارے ہاں پیسے پورے نہیں ہوتے، آئے دن موٹر جل جاتی ہے، اس کے پیسے پورے نہیں ہوتے، یہ سہیل پیسے مانگتا رہتا ہے۔ وہاں مال ہے اور یہاں بکاؤ مال، کبھی مار کی طرف۔ مسلم جی تلوار پھینک دو، کہا یہ زیور ہے مسلمان کا، پھینکا نہیں جا سکتا، پھینکا نہیں جا سکتا۔ خط لکھو، بلاؤ حسین کو، بیعت کرے آ کر ہماری، کیا ایسا بھی نہیں ہو سکتا؟ کارندوں سے کہا جاؤ مسلم بن عقیل کو شہید کر دو۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 5-10 منٹ اور لے لیں جی، تاکہ بات پوری ہو جائے۔ دونوں بچے اون و محمد، چھوٹے بچے، کہاں جائیں؟
جس کے دروازے پر جاتے ہیں دروازہ بند کر لیتا ہے، جیسے کورونا پھیل گیا ہو۔ کوئی پانی پوچھنے کا روادار نہیں، کوئی کھانا کھلانے کا روادار، کوئی دروازہ نہیں کھولتا۔ مسلم کے بچے ہیں، بے وطن ہیں، آل رسول ہیں، بے بس ہیں، کہاں جائے؟ رات ہو گئی، کہا ابن زیاد نے آرڈر دے دیا بچوں کو تلاش کرو۔ اب یہ رات کو ایک درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے، درخت کے اوپر بیٹھے۔ خولی ابن زیاد کا جو وزیر تھا، اس کی بیوی پانی بھرنے آئی تالاب پر، دیکھا یہ سایہ، اوپر دیکھا بچے۔ ایک بات کہہ دوں، چھوٹا بچہ ہونا، کوئی بھی ماں کسی بھی بچے کو روتا وہ برداشت نہیں کرتی۔ آؤ میرا بیٹا، آؤ آؤ میرا بیٹا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں۔ وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، لیکن نہیں، آؤ میرا بیٹا، آؤ، میں تمہیں کھانا کھلاؤں، پانی پلاؤں، تمہیں سلا دوں، اور صبح اندھیرے میں تمہیں مدینہ کے راستہ بتا دوں، چلے جانا۔ آگے چپ کر کے لے آئی، کھانا کھلایا، پانی پلایا، کمرے میں بند کر دیا۔ رونا نہیں بیٹا، آواز نہیں نکالنا، بس یہیں لیٹے رہو، صبح تمہیں مدینے کے راستے پر ڈال دوں گی۔ ہاں، فیصلے تقدیر کے کہاں ہوتے ہیں؟ آسمان پر یا زمین پر؟ آسمان پر جو فیصلہ ہو اسے کوئی موڑ سکتا ہے؟ رات ہو گئی، خولی آیا، کہنے لگا پتہ نہیں کہاں چلے گئے، آسمان نے اچک لیا یا زمین نکل گئی، یہ انعام کوئی اور لے جائے گا۔ خولی کی بیوی کہنے لگی کس کی بات کرتے ہو؟ کہا وہ مسلم بن عقیل کے 2 بچے تھے، اگر کسی کو مل گئے تو انعام لے جائے گا وہ۔ اور بدبختو، تم انعام لو اللہ سے، تم انعام لو حوض کوثر کے مالک سے۔ بچوں کے رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز، کہنے لگی یہ کون ہے ادھر؟ وہ عورت دوڑ کر آگے آگی، خولی خدا کا واسطہ نہ ظلم کر، نہ ظلم کر۔ کہنے لگا انعام کوئی اور لے جائے گا، اتنا بڑا انعام کا اعلان کیا اس نے۔ دروازہ کھولا، دونوں شہزادوں کو ساتھ لیا، بیوی نے بڑی منت سماجت کی، اوے خدا کا واسطہ تجھے، ان کا کیا قصور ہے بچوں کا؟ نہیں، لے جا کے سامنے کھڑا کر دیا ابن زیاد کے۔ ابن زیاد خوش ہوا، کہنے لگا اچھا ان کا سر قلم کر دو، ان کا سر قلم کرو۔ تو جب ایک کا سر قلم کرنے لگے تو دوسرا بھائی کہنے لگا نہیں 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 نہیں، یہ میرا بڑا بھائی ہے، مجھے تڑپتا ہوا دیکھ کر میں برداشت نہیں کروں گا، پہلے مجھے ذبح کرو۔ وہ کہتا نہیں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں کیسے برداشت کروں، پہلے مجھے ذبح کرو۔ وہ کہتا ہے پہلے مجھے ذبح کرو، دونوں کو ذبح کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہاں سے قافلہ چل پڑا۔ قافلہ جب درمیان میں پہنچا، پتہ چلا مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، بچے شہید ہو گئے۔ مولا حسین نے مشورہ کیا اپنے بھائیوں سے، اور یہ ذہن میں رکھنا، کربلا کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا مولا حسین شہید نہیں ہوا، حضرت علی کے 6 بیٹے اور تھے جو شہید ہوئے۔ وہ حضرت حسین کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے۔ ایک کا نام ابو بکر ہے، ایک کا نام عمر ہے، ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام عبید اللہ ہے، ایک کا نام عبید الرحمن ہے۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کا نام ابو بکر ہے۔ علی نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر کیوں رکھا؟ ابو بکر صدیق فوت ہو گئے، بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام ابو بکر رکھا۔ نام تجھے لوں گا، پیار تجھے کروں گا، یاد ابو بکر کی تازہ ہوگی، یاد ابو بکر کی تازہ ہوگی۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام عمر رکھا، بہت بہادر تھا، میں اس کا وزیر تھا، نام تیرا لوں گا، پیار تجھے کروں گا، یاد عمر کی آئے گی، یاد عمر کی آئے گی۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام عثمان رکھا، نام تیرا نام عثمان رکھا، پیار کروں گا تجھے، وہ عثمان جو میرے دکھ سکھ کا ساتھی ہے، جس نے میری شادی کا خرچہ اٹھایا، میرا دکھ سکھ کا ساتھی ہے، پیار تجھے کروں گا، یاد وہ عثمان کی آئے گی۔ اپنے بیٹوں کا نام عثمان رکھا، بیٹوں کا نام عمر رکھا، بیٹوں کا نام ابو بکر رکھا۔ دشمن اس لیے نہیں بتاتا نام کہ اگر ہم یہ رکھ دیں تو قرآن کریم کی وہ بات سچی ہوگی کہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، ان کے اندر تو آپس میں اتنا پیار تھا، اتنا پیار تھا،
ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے اندر اتنا پیار تھا. یہ ترتیب میں نے نہیں رکھی، یہ ترتیب رب نے رکھی ہے، رب نے رکھی ہے. اب آپ دیکھیں اگر اس ترتیب کے اندر کوئی فرق ہوتا، تو میں ایک بات بتاتا ہوں، اگر کوئی فرق ہوتا، ابو بکر پہلے دنیا سے گئے، عمر دنیا سے بعد میں گئے. میرے پاک پیغمبر جب دنیا سے گئے تو عمر مبارک کتنی تھی؟ بولو بولو. جب ابو بکر فوت ہوئے عمر 63 سال تھی، عمر شہید ہوئے عمر 63 سال تھی. اللہ اکبر. پہلے ابو بکر گئے، پھر عمر گئے، پھر عثمان گئے، پھر علی گئے. یہ تو دنیا سے جانے کی ترتیب میں نے تو نہیں بنائی، یہ تو رب نے بنائی ہے. اللہ اکبر. ترتیب تو دیکھو نا، پہلی خلافت ابو بکر، دوسری خلافت عمر، تیسری خلافت عثمان، چوتھی خلافت علی المرتضیٰ. اللہ نے نمبر سے بلایا ان کو، ان کے نمبروں پر تم اعتراض کرتے ہو، یہ تو اللہ نے منتخب کیا ہے. بہرحال میرے حضرت حسین نے سب کو بلایا اور کہا یہ معاملہ ہو چکا ہے. بتاؤ اس طرح کا معاملہ میرے نانا محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہوا تھا کہ جب پتہ چلا تھا کہ عثمان کو شہید کر دیے گئے، صلح حدیبیہ پر میرے نانا نے صحابہ سے مشورہ لیا تھا کہ ہم عثمان کا بدلہ لے کر چلیں گے. تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، کوفہ چلیں یا واپس چلیں؟ کوفہ چلیں یا واپس چلیں؟ تو جو اصحاب ان کی بیت رضوان پر جو صحابہ کرام کی رائے تھی وہی یہاں ان کی رائے تھی. کہنے لگے واپس نہیں چلیں گے، ہم وہاں جائیں گے، کربلا میں جائیں گے، ان کے ساتھ جا کے ملاقات کریں گے. وہ چاہتے کیا ہے، انہوں نے مسلم بن عقیل کو شہید کیوں کیا ہے اور محمد کو شہید کیوں کیا ہے، ہم وہاں جا کر ان سے بات کریں گے. ہم یہاں سے واپس کیوں چلے جائیں؟ ہم محمد الرسول اللہ کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے، ہم ڈرپوک تھوڑی ہیں، ہم تو بہادر ہیں، بہادر نانا کے نواسی ہیں. وہاں چلیں گے. جب وہاں پہنچے کربلا کے اندر، یہ سامنے ان کی فوج ہے، ہاں جی لوگ کھڑے ہیں دیکھنے کے لیے مولا حسین کو. کوفہ کی ساری آبادی، او فلاں یہ تیرا خط ہے، او فلاں یہ تیرا خط ہے، او کوفے کے سردار یہ تیرا خط ہے، یہ تمہارے خط ہیں. اوے لوگوں تم بتاؤ، تم آئے تھے ہمارے پاس ہمیں بلانے کے لیے، اب ہم آ گئے ہیں تو یہ تلواریں کیوں، یہ تلواریں کیوں؟ ہم تمہارے بلانے پر آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ تلواریں کیوں؟ ان کے سر جھکے ہوئے. ابن زیاد کہنے لگا حسین دو باتیں ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک پسند کر لو. کیا؟ یا تو یزید کی بیعت کر لو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. مولا حسین نے کہا میری طرف سے بھی 3 باتیں ہیں. حسین کی باتیں کتنی پیاری ہوں گی، سبحان اللہ نہیں کہا آپ نے. 3 باتیں ہیں. پہلی بات، اگر میرا یہاں آنا تمہیں اچھا نہیں لگتا کوئی بات نہیں، میں واپس چلا جاتا ہوں مدینے. اگر مدینہ جانے نہیں دیتے تو پھر میں کسی بھی اسلامی ریاست میں چلا جاتا ہوں. اگر اسلامی ریاست میں بھی نہیں جانے دیتے پھر میری براہ راست یزید سے ملاقات کراؤ. باتیں اچھی تھی کہ نہیں؟ ابن زیاد کہنے لگا اچھا تو مدینہ جا کے شور مچائے کہ میں کوفہ گیا، لوگوں نے تلواریں نکال لی تاکہ مدینہ کے لوگ ہم پر حملہ کریں، ہم نہیں جانے دیتے. اسلامی ریاست میں جائے، وہاں جا کر تو بتائے وہ لوگ ہم پر حملہ کریں. نہیں نہیں، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، یزید سے ملاقات کرائیں. یزید تیرا چہرہ دیکھتے ہی موم ہو جائے، وہ بجائے تجھے مارنے کے ہمیں مار دے. یزید سے بھی ملاقات نہیں کرنے دیتے. تو پھر فرمایا رضیت باللہ ربا. مولا حسین نے کہا یزید رضیت باللہ ربا، پھر ٹھیک ہے اللہ کی مرضی جو ہو، جو اللہ کی مرضی. آگے گھر والوں کو جمع کیا، بھائیوں کو جمع کیا، مولا حسن کے بیٹوں کو جمع کیا. کہا دیکھو ہم تو آئے تھے ان کے بلانے پر، لیکن یہاں معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے. میں تمہیں اجازت دیتا ہوں،
تم اگر لوٹنا چاہو لوٹ سکتے ہو، میں ان کا راستہ روک لوں گا۔ تم مدینہ جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، رات کو نکل جانا، چلے جانا۔ میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہارے بچے یتیم ہوں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہاری جوانیاں قربان ہوں، میں نہیں چاہتا میری وجہ سے تمہاری بیویاں بیوہ ہوں، میں نہیں چاہتا تمہارا خون گرے۔ میں ان کا راستہ روک لوں گا، میں تو شہید ہو جاؤں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، ان کا راستہ روک لوں گا۔ تم جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو۔ ہاں، مولا حسین کے بھائی نے کہا جس کا نام ابو بکر ہے، سبحان اللہ، کہنے لگے حسین کیسی باتیں کرتے ہو، کیسی باتیں کرتے ہو، کیا نام ہے میرا؟ کہا تیرا نام ابو بکر ہے۔ کہا اس ابو بکر نے غار کے اندر اپنی جان قربان کر کے پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، اس نے بدر میں پیغمبر کا ساتھ دیا ہے، اس نے احد کے اندر پیغمبر کا ساتھ دیا ہے۔ وہ ابو بکر ہر وقت پیغمبر کے ساتھ تھا، آج بھی پیغمبر کے ساتھ ہے۔ حسین، میں ابو بکر ہوں، میرا خون تیرے خون سے زیادہ قیمتی نہیں، میری اولاد تیری اولاد سے زیادہ قیمتی نہیں، میرے بچے تیرے بچوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ہم جان قربان کر دیں گے، ہم اپنے جیتے جی تجھے دشمن کے حوالے نہیں کریں گے، ایسا سوچنا بھی نہیں۔ عمر بھی، عثمان بھی، عبداللہ بھی، عبید الرحمن بھی، عبید اللہ بھی، علی اکبر بھی، علی اصغر بھی، سارے تیار۔ ہاں، اس وقت مولا حسین کی عمر مبارک 59 سال کی تھی، ایک کم 60 سال کی۔ 60 سال کا بندہ جوان ہوتا ہے یا بوڑھا؟ بولو بولو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویوں کے ساتھ جو آئے تھے، یہ لڑائی کرنے آئے تھے؟ لڑنے آئے تھے؟ اگر لڑنے آئے ہوتے بیوی بچوں کو گھر چھوڑ کے آتے، فوج کے ساتھ آتے۔ بات سمجھ آئیے؟ لڑنے، بولو بولو، لڑنے غلط کہتا ہے جو کہتا ہے لڑنے آئے تھے، غلط کہتا ہے۔ اور میرا ایمان ہے اس بات پر، پانی بند ہے، دریائے دجلہ کے کنارے خیمے لگے ہوئے ہیں، اگر حسین رو کر رب سے کہتا اللہ بارش برسا دے، خدا کی قسم جب تک حسین دوبارہ نہ کہتا رب بند کر دے، بارش ہوتی رہتی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات نہیں، گئے۔ زینب بہن ہے، بہن ہے، سکینہ بیٹی ہے، ام لیلہ بیوی ہے، ام رباب ساری آ جاؤ، اکٹھی ہو جاؤ، بھابیوں اکٹھی ہو جاؤ۔ دیکھو، ہمارا معاملہ لڑنے کا نہیں تھا۔ باہر والوں کا آواز آ رہی ہے؟ معاملہ لڑنے کا نہیں تھا، یہ درس دے رہے اپنے گھر والوں کو، لیکن معاملہ بن چکا۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو، ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو، ہماری بوٹی بوٹی کر دی جائے، تم فاطمہ کی بیٹیاں ہو، تمہاری رگوں میں نانے محمد کا خون ہے، خبردار اگر تمہاری آواز بھی خیمے سے باہر آئی۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا عورتوں کو چاہیے گھروں میں قرآن پڑھیں، لیکن آواز گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں جانی چاہیے، یہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے۔ اور یہاں مولا حسین کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو، ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، تمہاری آواز خیموں سے، بولو نا، تمہاری آواز خیموں سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ میرے نانا کا فرمان ہے من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوت الجاہلیت فلیس منا، جس نے رونا پیٹنا شروع کیا، ہائے ہائے کی، واویلا کیا، اپنے چہرے پر تھپڑ مارے، اپنے سینے پر تھپڑ مارے، فلیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تمہاری آواز خیموں سے باہر نہیں آنی چاہیے۔ جب آواز باہر نہیں آئے گی تو تم کیسے باہر آؤ گی؟ تم بھی خیمے میں رہو گی نا؟
جی اللہ اکبر، دن آیا محرم کا، کل کیا دن ہے؟ بولو نا، بس ہمیں یہی یاد ہے 10 محرم، یہی یاد ہے 10 محرم. یعنی اسلام کے اندر مولا حسین ہی شہید ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی شہید ہے ہی نہیں، کوئی شہید نہیں ہے، صرف ایک ہی اسلامی تاریخ میں ایک ہی شہید ہے. کیوں جی؟ ایک ہی شہید ہے نا. وہ 65 کی شہیدوں کو 31 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے، 21 توپوں کی سلامی دی جاتی ہے. ہم اپنے شہداء پر فخر کرتے ہیں، ہم اپنے شہداء پر فخر کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی بقا کی جنگ لڑی ہے، اور تو اور میں سکون کی نیند سوتے ہیں. ہم شہداء کی شہادت پر فخر کرتے ہیں. شہید زندہ ہے، مردہ نہیں ہے. ہم یا حسین نہیں کہتے، ہم تو واہ حسین کہتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ واہ حسین. کرو نا ذرا بلند آواز سے، واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. اللہ جو زبان واہ حسین کہے، اس زبان والوں کو قیامت والے دن مولا حسین کے جھنڈے کے نیچے جگہ دینا. واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین. اے حسین، ہم تیری شہادت کو سلام کرتے ہیں. تو نے اپنے خاندان کو کٹوا کر اپنے نانا کے دین کو زندہ کیا ہے. فوج سامنے، جی چاہتا ہے میری جان بچ جائے، جی جان بچ جائے، کوئی تیسرا راستہ نکالیں. ہائے وہ تیسرا راستہ کیسے نکالتے؟ یہ تو کفر اور اسلام کی جنگ ہے، تیسرا راستہ کیسے نکالتے؟ مولا حسین نے جب یہ دیکھا تو سب سے پہلے جو بھائی کھڑا ہوا تلوار لے کر، ٹھہرو مجھے اجازت دو میں جاتا ہوں. تو کون ہے؟ میرا نام ابو بکر ہے، میرا نام ابو بکر ہے. وہاں بھی ابو بکر پہلے، یہاں بھی ابو بکر پہلے. جب گئے اندر جا کے نعرہ تکبیر لگایا، او ظالمو تم نے بلایا، او غدارو، او کوفیو تم نے بلایا، اور تمہیں آج تلواروں سے ہمارا استقبال کر رہے ہو. لڑنا شروع کر دیا. شہید ہو گئے، عمر گئے شہید ہو گئے، عثمان گئے شہید ہو گئے. بھائی جا رہے ہیں، عبید اللہ گیا شہید ہو گئے، عبید الرحمن گئے شہید ہو گئے. چچا زاد بھائی حضرت عباس جس کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے، جس کے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ہے، یہ مولا حسین کے چھوٹے بھائی ہیں. ہائے پانی تو لا دو نا یار، پانی لا دو. اچھا ابھی جاتا ہوں پانی لینے کے لیے. مشکیزہ پکڑا، گھوڑے پر بیٹھے، یہ دریائے دجلہ ہے، جلدی سے پانی کی مشکیزہ پکڑا. باہر آواز نہیں جا رہی. پانی کا مشکیزہ بھرا جلدی سے اور اپنے چلو میں پانی لیا. یہ میں بچوں کے لیے جاتا ہوں، یہ خود پی لوں. جب پانی کا چلو بھرا منہ کے قریب آیا، نہیں بچے رو رہے ہیں میں پانی پی لوں، سکینہ رو رہی ہیں میں پانی پی لوں، علی اصغر رو رہا ہے میں پانی پی لوں، زینب پیاسی ہے میں پانی پی لوں. نہیں پانی چھوڑ دیا، پانی چھوڑ دیا. اور آئے. دشمنوں نے دیکھا، گھوڑے کی ٹانگوں پر وار کر دیا، گھوڑا نیچے گرا، گھوڑا نیچے گرا. ہاں اس ہاتھ میں مشکیزہ ہے، ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا. تم حلیم کھاتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہیں دودھ کی شربت پیتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ بازو کٹ گیا. جلدی سے دوسرے مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں، وہ بھی بازو کٹ گیا. منہ میں پکڑ لیا، ہاتھوں سے پکڑ لیا، گلا کاٹ دیا. شہید ہو گئے. پانی وہاں تک نہیں جانے دیا. اگر یہ پانی پہنچ گیا تو ہم سارے کے سارے مارے جائیں گے، سارے کے سارے مارے جائیں گے. حضرت عباس شہید ہو گئے. علی اکبر آئے. ہائے جس کو دیکھنے سے حسن یاد آتا ہے، جس کو دیکھنے سے علی یاد آتا ہے. بھائی جان اجازت ہے نا؟ کہا نہیں. کیوں اجازت کیوں نہیں؟ کہا جاؤ پہلے پھوپھی زینب سے مل کے آؤ، پھوپھی زینب سے مل کے آؤ، بڑا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ.
بہت پیار کرتی ہے، اسی نے تو تیری پرورش کی ہے۔ چلے گئے جلدی سے، جا کے پھوپھی کے پاس بیٹھ گئے۔ پھوپھی زینب مجھے اجازت دو، دیکھو میں ایک درخواست لے کے آیا ہوں، مجھے موڑنا نہیں، واپس نہ کرنا، انکار نہ کرنا، میں کھانا نہیں مانگتا، میں کوئی پیسے نہیں مانگتا، پھوپھی انکار نہ کرنا۔ پھوپھی کہنے لگی تو ہی تو میرا بیٹا ہے، تو ہی تو ایک علی کی نشانی ہے، بول کیا چاہیے؟ کھانا چاہیے دے دوں، جو کچھ چاہیے بتا کیا چاہیے؟ کہنے لگا اجازت دے دو، بس مجھے پیار سے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے مجھے رخصت کر دو، واپسی کے لیے دعا نہ کرنا کہ میں واپس آ جاؤں، بس جا رہا ہوں۔ زینب نے دیکھا، علی اکبر کو دیکھا، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا، جاؤ ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے۔ علی اکبر نے تلوار اٹھائی، نکلے کڑیل نوجوان، باہر نکلے اور باہر نکل کے دشمنوں کو دیکھا، پتہ ہے تمہیں میں علی ہوں، میرے دادا علی نے ایک نعرہ لگایا تھا جب اس نے کافر نے کہا تھا میں مرحب ہوں، آؤ میرے مقابلے میں کوئی آتا ہے، تو میرے دادا علی نے کہا تھا میں شیر ہوں، اللہ کا شیر ہوں، آؤ میرے مقابلے میں۔ علی نے ایک ہی چھلانگ لگا کے اس کا مرحب کا سر قلم کر دیا تھا۔ اس علی نے تلوار چلائی، معلوم ہوتا تھا یہ علی اکبر نہیں لڑ رہے، علی اکبر نہیں لڑ رہے، یہ تو اللہ کا شیر لڑ رہا ہے، تلواریں چلا رہے ہیں۔ ادھر تلوار گئی، ادھر تلوار گئی، دھڑ یہاں تڑپ رہا ہے، سر وہاں تڑپ رہا ہے۔ دشمنوں نے دیکھا یہ حضرت حیدر کرار کہاں سے آ گئے، ان کا انبوہ پورا آیا، حضرت علی اکبر کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے مولا حسین اس کو اٹھا کے لے آئے خیمے کے اندر۔ دیکھو دیکھو دیکھو، صبر کرنا، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن صبر کا درس دیتا ہے، ماتم کا درس نہیں دیتا۔ آنکھوں میں آنسو تو آتے ہیں، دل تو دکھتا ہے، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا کیا کریں، اس کا کیا کریں، یہ تو رو رہے ہیں۔ مولا حسین نے اس کو اٹھایا، اس کے منہ میں اپنی زبان دی، اس کو چوس لے۔ جب مجھے پیاس لگتی تھی میں نانا محمد الرسول اللہ کی زبان کو چوس لیتا تھا، تم میری زبان کو چوس لے۔ حسین کی زبان کو چوستے ہوئے یوں محسوس کرو جیسے تم محمد الرسول اللہ کی زبان کو چوس رہے ہو۔ ہائے زبان چوسنے تو پیاس نہیں جاتی، بچہ تو بچہ ہے، لے کے باہر آئے، او ظالمو تیری اور میری لڑائی ہو گئی ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ ہائے چھن چھناتا ہوا ایک تیر آیا، وَإِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، علی اصغر کے حلق میں لگا۔ میرے مولا حسین نے دیکھا، ہائے علی اصغر کی گردن گری، جب تیر نکالا خون کا پھوارا نکل آیا، اور خون کا پھوارا میرے مولا حسین نے یوں ہوا میں لہرایا۔ مولا اس کی بھی قربانی چاہیے تھی، اللہ معصوم کی بھی قربانی چاہیے تھی، میرے مولا اس کی قربانی قبول کر لے۔ اللہ اکبر، جا کے اندر لٹا دیا، پھر اپنا پگڑ باندھ لیا، تلوار ہاتھ میں لے لی، اور ایک صافہ اپنی کمر پہ باندھ کے مولا حسین نے جب میدان کربلا میں آئے، ایمان والو یہ ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ کون سا وقت تھا؟ ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ مولا حسین نے اپنا پٹکا باندھا اور باہر میدان میں آئے اور کہنے لگے اللہ میری یہ ساری قربانی قبول کر لے، میرا خاندان جو تھا میں نے تیرے دین کے لیے لوٹا دیا ہے، میرے نانا کے دین کو دھبا نہ لگے، اللہ میں نے کوئی سودے بازی نہیں کی، مولا میری قربانی قبول کر لے۔ پھر مولا حسین آئے، سبحان اللہ، پھر کیا تھا، پھر تلوار اٹھائی، پھر مولا حسین لگے، سبحان اللہ، پھر جدھر بھی جاتے آخر نسوں کے اندر میرے محمد کا خون تھا، نسوں کے اندر فاطمہ الزہرا کا خون تھا، نسوں کے اندر حیدر کرار کا خون تھا۔ میں عرض کر چکا ہوں سید بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا۔ میں تو مر گیا ہوں، میں تو مٹ گیا ہوں، لیکن انہیں مٹا کے چھوڑوں گا، انہیں مٹا کے چھوڑوں گا۔ اسی جذبے کے ساتھ تلوار چلاتے رہے چلاتے رہے چلاتے رہے، جب تک کہ اللہ کا حکم تھا۔ غلط کہتا ہے جو کہتا ہے لاکھوں مارے گئے، لاکھوں مارے گئے، نہیں تو وہاں موجود تھا، وہاں تو اتنے مارے گئے جتنا اللہ کے علم میں تھا۔ اور پھر وہی انبوہ آئے اور انہوں نے جب حملہ کیا، تو جب حملہ کیا حضرت مولا حسین پر، تو مولا حسین نے دیکھا نماز کا وقت ہے، فوراً سر سجدے میں رکھ دیا، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سر ایک طرف دھڑ ایک طرف، اللہ اکبر۔ یہ شہادت تھی، یہ قربانی تھی میرے مولا حسین کی۔ غلط کہتا ہے خیمے والے خیمے میں رہے، کوئی نہیں رویا، کوئی نہیں باہر آیا، کسی نے چیخنا چلانا نہیں کیا۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ زینب روتی ہوئی خیمے سے باہر آئی، ننگے سر آئی، او مولوی وہ تیری بیٹی ہو سکتی ہے، وہ تیری ماں ہو سکتی ہے، وہ تیری بہن ہو سکتی ہے، فاطمہ کی بیٹی کبھی ننگے سر باہر نہیں آ سکتی، کبھی نہیں آ سکتی۔ فاطمہ کی بیٹی ہو ننگے سر باہر آئے نہیں آ سکتی۔ اور حلیم کرو، کھچڑے پکاؤ، سبیلے لگاؤ،
لا کے لگاؤ، روزہ رکھو، میٹھا میٹھا ہڑپ، کڑوا کڑوا تھوک۔ کل قیامت والے دن شیعوں کے راستے میں سبیلے لگاتے ہو، جا کے پوچھتے ہو ان سے، اور دوستیاں نبھاتے ہو، ان کی طرح کپڑے پہنتے ہو۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اپنے عرش پر موجود ہوں گے، خاتون جنت اللہ کے عرش کا پاوا پکڑ کر کہیں گی، اللہ ان لوگوں نے میرے بچوں کو شہید کیا، اور جو لوگ میرے بچوں کا تماشا دیکھنے آئے تھے ان سے پوچھئے کیوں آئے تھے، یہ تماشا دیکھنے کیوں آئے تھے، پوچھ ان سے، مجھے انصاف چاہیے۔ کیا ٹھکانہ ہوگا؟ کیا ٹھکانہ ہوگا؟ ان کے ساتھ دوستی، ان کے ساتھ سلام دعا۔ اور کسی نے شیخ الحدیث شیخ التفسیر مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پرچی دی کہ میرا شیعہ کا کاروبار اکٹھا ہے، آیا میں شیعہ کے ساتھ کھانا کھا سکتا ہوں؟ مولانا ظفر علی خان صاحب نے کہا تو دلہ ہے، تو کمینہ ہے، تو کھا سکتا ہے، وہ تیری ماں عائشہ کو گالیاں دے اور تو اس کے ساتھ کھانا کھائے؟ مفتی ظفر علی خان صاحب کے لفظ ہیں یہ۔ وہ تیری ماں کو کتیا کہے اور تو کھانا کھائے، وہ ابو بکر و عمر کو کافر کہے تو ان کے ساتھ دوستیاں لگائے، تو ان سے دوستی لگا، تیرا انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ ہم اہل بیت کے ساتھ دوستیاں لگائیں گے، ہمارا انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔